بیان عطا فرمائے اور ہماری جماعت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے امثال پیدا فرمائے۔ اور آپ نے حضرت مولانا ذیشان برکاتی صاحب سے بھی سنا کہ انہوں نے نظامت تو اچھی کی، لیکن جس شخص کی انہوں نے تعریف کی ہے وہ شخص اس قابل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گمان پر مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے بعد ایک گفتگو اور ہے، حضرت علامہ صدیق حسن صاحب مدظل لہ العالی سے آپ ان کی گفتگو کو سنیں گے۔ یقیناً علامہ روح الامین صاحب اور علامہ صدیق صاحب ان دو بڑی شخصیتوں کے درمیان میری حیثیت اور میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سونار سونے کی زنجیر اور چین بناتا ہے تو دو کڑیوں کو، سونے کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے پیتل کے تار کو استعمال کر کے اس کو باندھ دیتا ہے تو زنجیر بنتی ہے، تو سونے کی دو کڑیوں کو پیتل کا تار جوڑتا ہے۔ تو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان میری گفتگو کی حیثیت ایک پیتل کے معمولی سی تار کی حیثیت سے ہے۔ انہوں نے گفتگو کر لی، اب اگر میں نہ بیٹھتا تو آپ چلے جاتے، تو ان کو آنے کے لیے روکنے کو آپ کو میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اور وہ آئیں گے اور گفتگو کریں گے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، بہت دھیان سے سنیں، میں بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا، علامہ صدیق صاحب تشریف لائیں گے، میں رخصت ہو جاؤں گا، لیکن بہت تھوڑے وقت کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، دھیان فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے اور اس کی کسی نعمت کا جواب نہیں ہے، اس کی ہر نعمت بے مثال ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نسیم سحر کو، نسیم سحر یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ اکبر انسان کی صحت کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ شفق کا جمال ہو، افق کی سرخی ہو، بادلوں کا سائبان ہو، زمین کا سبزہ زار ہو، اسی طریقے سے باغ ہو، بہار ہو، ہر نعمت بے مثال ہے۔ آنکھیں اس نے عطا کی ہے، کان اس نے عطا کیا ہے، زبان اس نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اچھے ذائقے کے لیے جو ہے منہ کے اندر لعاب عطا کیا ہے، اسی طریقے سے چلنے کے لیے پیر عطا کیا ہے، کیا ہے۔ ہر نعمت بے مثال ہے، مگر یاد رکھنا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اسے مغفرت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا مغفرت جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، یا 200 کروڑ کی تعداد ہو سکتی ہے، مگر کون جنتی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کون جہنمی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، برا نہیں ماننا، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو زمین پہ بیٹھے ہیں وہ بخشے جائیں گے، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو منبر پہ بیٹھے وہ بخشے نہ جائیں، اس لیے کہ بخشش بخشش ہے، مغفرت مغفرت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور کہا جاتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر چاہا جائے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر چاہا جائے گا تو اصحاب کہف کی دہلیز پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت عطا کی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ نے روزی کا اعلان، روزی کا وعدہ سب کے لیے کیا ہے، دوستوں کو بھی روزی دیں گے، دشمن کو بھی دیں گے، اللہ اکبر، باغی کو بھی دیں گے، وفادار کو بھی دیں گے، ابو بکر کو بھی دیں گے، ابو جہل کو بھی دیں گے، فرعون کو بھی دیں گے، موسیٰ کو بھی دیں گے، ابراہیم کو بھی دیں گے، نمرود کو بھی دیں گے، روزی سب کو دی جائے گی۔ معاذ اللہ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، میرا اللہ کیسا رزاق ہے، کیسا کریم ہے، سبحان اللہ، جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی روزی عطا کرتا ہے۔ میں تو یہاں سوچتا ہوں یا اللہ، جب تجھ سے ملاقات ہوگی تو کیسا مزہ آئے گا، جب تو نے محمد الرسول اللہ جیسے کریم کو پیدا کیا ہے
کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے؟ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے؟ تو نوازنے پر آئے تو نوازنے زمانے۔ اللہ کے بندو سنو، روزی سب کو دیتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا ہے، چونٹیوں کو بھی روزی دیتا ہے، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو روزی عطا کرتا ہے۔ مگر یہ بھی سن لو، جس روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے مگر مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ چند خوش نصیب ہے جن کو انگلیوں کے پوروں پہ شمار کر سکتے ہو، انہی لوگوں سے چند لوگوں سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تاکہ تمہیں مغفرت کی اہمیت سمجھ میں آئے، بخشش کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ سن لو میرے بھائیو، جن کو مغفرت عطا کر دی گئی اس کو جنت عطا کر دی گئی۔ اسی لیے ہر مرنے والے کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مغفرت کتنی بڑی چیز ہے؟ اللہ کے رسول جو شافعی یوم النشور ہے، جن کے سر پر تاج شفاعت سجایا گیا ہے، جن کے اشارے ابرو سے ہم جیسے کروڑوں بخشے جائیں گے، میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ کے بندو سن لو، اللہ اپنے محبوب سے جس کے اشارے ابرو پر لوگوں کو بخشا جائے گا، ہر ایک مصطفیٰ جان رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوگا، حتیٰ کہ خلیل اللہ کو بھی، کلیم اللہ کو بھی، کلمت اللہ کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ مجھے بتاؤ سب ان سے جنت پائیں گے، سب کی رسائی ان تک ہوگی، ان کی رسائی خدا تک ہے، اس کے باوجود بھی مغفرت کی اہمیت بتانے کے لیے قدرت اپنے محبوب سے کہتی قل، آپ کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے حبیب تم یہ دعا کرو، رب اغفر، اللہ مجھے بخش، میری مغفرت کر۔ حالانکہ حضور کے ساتھ اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا، ان کے صدقے میں ان کے اگلے پچھلے بخشے جائیں گے۔ ارے وہ میں کہتا ہوں وہ اشارہ کر دیں، ان کے اشارے ابرو پر ہم جیسے کروڑوں بے حساب جنت میں چلے جائیں۔ مگر مسلمانوں مغفرت کی اہمیت کو سمجھو، محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، اور تو بے شک سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ یہ مغفرت ہے، مغفرت کے لیے کوشش کرو۔ اس دنیا میں آئے ہو بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا سے جانے سے پہلے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لو۔ مغفرت اتنی آسان نہیں جتنا جلسوں کے ناظموں نے آسان کر دیا، اور مغفرت اتنی مشکل نہیں جتنا تبلیغی جماعت کے لوگوں نے مشکل کر دیا۔ دونوں کے درمیان ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ مغفرت کا آسان ذریعہ کیا ہے، اسی پہ گفتگو کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ غور سے سننا، اسی ایک روایت پہ میری بات پوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو جب آمین کہتے ہوئے صحابہ نے سنا، حیران ہو گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ جو حضور دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل فرمایا تو اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان حضور یہ بتائیں کہ آپ نے 3 مرتبہ الگ الگ زینے پر آمین کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس منبر پر چڑھتے ہوئے سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، تو میں نے تینوں دعاؤں کو جو ہے وہ ان کی دعا پر آمین کہا۔ میں نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ترتیب کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے بطور مفہوم جو ہے اس دعا کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور پانے کے بعد اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ پتا چلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم جب منبر پہ جاتے ہیں، ایک عام امام منبر پہ جاتا ہے، اس وقت تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مگر امام الانبیاء منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جان ایمان منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہر منبر کی آبرو جس کے قدم ناز سے وابستہ ہیں وہ منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ سید الایام ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، وقتوں کا سردار ہے، اماموں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے، اے اللہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اس میں عبادت کر کے محنت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس وقت میرے آقا نے آمین فرمایا۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا، چند دنوں کے بعد وہ موسم بہار آنے والا ہے جس کو ماہ رمضان شریف کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جلسوں میں آتے تو ہیں مگر عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے، معاصات کا مہینہ آنے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک کو؟ رمضان شریف میں اپنی زبان میں کہوں ہول سیل میں مغفرت ہوتی ہے، ہول سیل میں بخشش ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے کہ کوئی مومن بچتا نہیں ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا چلاتا ہے، رحمت کی ہوا چلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، سردیوں کے آنے سے پہلے سردیوں کا انتظام کرنے والوں، گرمیوں سے آنے سے پہلے گرمیوں کا انتظام کرنے والوں، بارش کے آنے سے پہلے بارش کا انتظام کرنے والوں، موسم بہار عبادت کا آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنی مغفرت کا انتظام کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا تو جسے پہلی شب میں رحمت سے دیکھے گا ان میں میرا بھی انتخاب کر لے تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے، میری بھی نجات ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمع الجمامع کی روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر، جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے، اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ماہ رمضان شریف کو کرکٹ کا مہینہ نہ بناؤ۔ رات بھر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب تو لوگ جو ہے سیریل دیکھتے ہیں، اب تو لوگ موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ روزہ رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے
فرماتے ہیں ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور فرمایا عام دنوں کے 1000 روزے اس سے افضل ماہ رمضان کا ایک روزہ ہے. اور میرے آقا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے یا جنت ہے. نماز پڑھو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی, عبادت کرو نیکی ملے گی یا جنت ملے گی, حج کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی, قربانی دو نیکی ملے گی جنت ملے گی, صدقہ دو نیکی ملے گی جنت ملے گی, ماں باپ کی خدمت کرو نیکی ملے گی جنت ملے گی. مگر روزہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی روزے دار کو خدا مل جائے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے, ایک افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسرا لقائے رحمان کے وقت ہوتی ہے. یعنی روزے داروں کو اللہ کے دیدار کا شربت پلایا جائے گا. افطار کے وقت تو تم ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پیتے ہو مگر رب رحمان کے دیدار کا جب شربت پلایا جائے گا اس وقت کیسے مزے آئیں گے. ارے اندازہ تو کرو جب اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے تو ایسے محبوب کو بنانے والے خدا کے حسن نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ. خدا کا دیدار کرو گے اپنے مولا کا دیدار کرو گے. اور ایک بات میں عرض کروں قربان جائیں اللہ اکبر خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا, کیا مزے آئیں گے. صحابہ نے کہا آقا ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے خدا کا دیدار کرو گے. اللہ اکبر. اس لیے روزہ رکھو. کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں مولانا کام پہ جانا ہوتا ہے, ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا. بہانہ نہ کرو, روزہ رکھ کر کے دیکھو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اگر علامہ روح الامین صاحب کو اور موقع ملتا تو وہ نماز پہ آئے تھے روزے پر بھی آتے. آج کل لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں آج پوری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر صحت کے لیے فاسٹنگ پر زور دے رہے ہیں. فاسٹنگ کرو, فاسٹنگ کرو, وزن کم کرنا ہے تو فاسٹنگ کرو, بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ لوگ آج فاسٹنگ کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. آج ہم لوگ جو ہیں کھا کر مریض ہیں اور ہمارے اسلاف بھوکے رہ کر صحت مند تھے. بے شک بے شک. آج 60-70 سال کی عمر میں لوگ قبرستان میں چلے جاتے مر جاتے ہیں کھا کھا کر. اور ہمارے اسلاف روزے سے رہتے تھے اور 90 سال تک 100 سال تک ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی. سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی عمر کے بارے میں دیکھیے سینکڑوں سال کی عمر ہوئی. شاہ منور الہ آبادی کی عمر سینکڑوں سال کی ہوئی. اسی طریقے سے ہمارے اسلاف عمر دراز ہوتے تھے. اگر عمر میں درازی چاہتے ہو تو روزوں کو لازم پکڑو. اور میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں صحت مند رہنا ہے تو رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ مہینے کے 3 روزے بھی اپنے اوپر لازم کرو. ایام 20 کے روزے 13, 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے اللہ کے رسول اس کو سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے. آپ یہ روزوں کو لازم کر کے دیکھیں اس کی برکت آپ کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایام 20 کے روزے رکھنے والوں کے چہرے قیامت کے دن ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. میرے بھائیوں رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ ابھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا شب برات میں اللہ کہتا ہے مجھ سے روزی مانگو, مجھ سے دعائیں کر لو, مجھ سے مغفرت. یہ شب برات ایک شب برات نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے رمضان شریف کی ہر رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنے بندوں پر خاص تجلی کرتا ہے. وہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. وہ آنے جانے سے پاک ہے. وہ خاص تجلی فرماتا ہے. رمضان
شریف کی ہر رات میں، اور وہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگ لو میں تمہیں مغفرت عطا کروں، مجھ سے روزی مانگ لو میں تمہیں روزی عطا کروں، مجھ سے رزق مانگ لو میں تمہیں رزق عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگ لو میں تمہیں اولاد عطا کروں، مجھ سے دعائیں مانگ لو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کر لوں۔ او سال بھر پریشان رہنے والوں، کبھی تعویذ کے چکر میں، کبھی وظیفوں کے چکر میں، کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنی پھوٹی تقدیر سنوارنا ہے، اگر اپنی بگڑی تقدیر سنوارنا ہے، اپنا سویا ہوا مقدر سنوارنا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے اعلان کرایا جا رہا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کر لو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ارے ذرا گڑ گڑا کر کے دیکھ لو، روزی رمضان شریف میں مانگ کر دیکھ لو، سال بھر تک کشادگی نہ ہو تو پھر ہمارا دامن پکڑنا، کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان پر یقین ہے، اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے رمضان شریف کی راتوں میں جاگتے ہو تو ہو لیکن عبادت نہیں کرتے، گڑ گڑاتے نہیں، بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا افطار اور سحری کے موقع پر رمضان کے پروگرام کے نام پر پڑوسی ملکوں نے اتنی باتیں پھیلائی ہے کہ جو عین دعا اور عبادت کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بتائیے، میں مذہبی پروگرام دیکھنے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو عبادت کا وقت ہے تم ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو، موبائل کا منہ پکڑ کے بیٹھتے ہو۔ ارے افطار اور سحری کے وقت جب روزے دار دعا کرتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں۔ تم کتنے مقدس ہو جاتے ہو جب روزہ رکھتے ہو۔ آؤ نا اپنے خدا کے قریب ہو جائیں، آؤ مغفرت کا پروانہ حاصل کریں۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی، اے اللہ تیرے محبوب کا جب نام لیا جائے کسی محفل میں اور اس وقت جو تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے تو اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، وہ بھی تیری رحمت سے محروم ہو جائے۔ آج محفلوں میں بار بار تقریروں میں نام لیا جاتا ہے، توجہ کرنا، میں تو دیکھتا ہوں کہ بعض دیندار لوگ بھی حضور کا نام لیے جانے پر درود نہیں پڑھتے۔ جب کہ کوئی حضور کہے تو آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، بار بار کہو، ہر بار کہو حضور علیہ السلام۔ کوئی سرکار حضور کی طرف نسبت کر کے کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کہے تم کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرماؤ مت، اس لیے کہ درود وہ عمل ہے، ہر عمل کے مردود ہونے کا خطرہ ہے مگر درود کبھی مردود نہیں ہے، درود ہمیشہ مقبول ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جس عبادت کے راستے جاؤ گے خطرہ ہے کہ رد کر دیا جائے، مگر درود کے دروازوں سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبولیت کا شرف عطا کر دے گا۔ اس لیے درود کو لازم پکڑو۔ اور محفلوں میں تو نعرہ لگانے میں سب کی آواز نکلتی ہے لیکن درود پڑھنے میں آواز نہیں نکلتی۔ درود کو کیا سمجھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور کے دیدار کا کوئی وظیفہ ہے، میں نے کہا درود سے بڑا کوئی وظیفہ دیدار رسول کا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا ہے، دولت نہیں ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کوئی دولت سے مدینے نہیں جاتا بلکہ حضور کی عزت سے مدینہ منورہ جاتا ہے، حضور کی عطا سے جاتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ایک بات بتاؤں، زبان میں تاثیر ہوگی، درود پڑھو، چہرے چمکیں گے، درود پڑھو، اولاد فرما بردار ہوگی، درود پڑھو، مصیبتیں ٹلے گی، درود پڑھو۔ یہ کام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سبنا میں محمد، حضور کا نام لیا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو، کم سے کم 500 مرتبہ ہر امتی ضرور درود پڑھا کرے۔ پتا ہے آپ کو 500 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر 1000 بار درود پڑھو گے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا اس سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ میرا دیدار نہ کر لے، جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو بتا نہ دیا جائے۔
بجائے میرے بھائیوں کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو، کیوں کسی کی چغلی کرتے ہو، کیوں کسی کا ذکر کرتے ہو؟ اپنی محفل میں کسی اور کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے محبوب کا ذکر کیا کرو۔ آپ کو پتا ہے سلطان محمود غزنوی ان کے انتقال کے بعد برسوں بعد ان کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، تو لوگوں کو پتا چلا یہ بادشاہ ہو کر اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ یاد رکھنا جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کی قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ درود پر تو بہت سی باتیں ہیں، ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، مدینہ منورہ جانے کے شائقین اس کو غور سے سنیں، یہ بہت پرانا نہیں، ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے۔ گجرات کی سرزمین پر، مولانا گجرات سے آئے ہیں اس لیے گجرات کی سرزمین پر ایک عاشق رسول رہتا تھا، بڑا غریب تھا، بڑا مفلس تھا۔ یاد رکھنا عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف مالداروں کو نہیں ملتی بلکہ غریبوں کو بھی ملا کرتی ہے۔ عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف خوبصورتوں کو نہیں ملا کرتی، کم خوبصورت لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ عشق رسول وہ دولت ہے جو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں ملتی، ان پڑھ لوگوں کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، عشق رسول صرف متقی لوگوں کو ملا نہیں کرتی بلکہ عشق رسول وہ دولت ہے کبھی کم متقی لوگوں کو بھی مل جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا جسے عشق مصطفیٰ مل گیا اسے خیر کثیر مل گیا۔ عشق سے بڑی دنیا کی کوئی دولت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سن لے جو عاشق رسول بن جاتا ہے وہ فرشتوں کے آگے نکل جاتا ہے۔ جہاں فرشتوں کی حد پرواز ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھی عاشق اس کے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی ٹھک کے رہ گیا پام تک، کوئی کشا سے گزر گیا۔ حضور پہ درود پڑھا کرو۔ وہ سنگ تراش تھا، سنگ تراش سمجھتے ہو یعنی پتھر تراشنے والا۔ درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے، اس کو پوری دلائل الخیرات زبانی یاد تھی۔ وہ درود پڑھتا تھا اور کیسے جب بھی کوئی کام شروع کرتا تھا تو پہلے دلائل الخیرات کا ایک چیپٹر، ایک سبق، ایک باب، اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بعض صوفیہ نے اس کو 8 حصوں میں، بعض نے اس کو 7 حصوں میں، بہت خوبصورت سے گئے اس میں درود شریف کے۔ اللہ والے اکثر اس کو ورد میں رکھتے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا، حالانکہ میں ان کا چھوٹا بھائی، ان کا نالین بردار ہوں، علماء سے کہتا ہوں بہت مصروف رہتے ہیں، ہو سکے تو دلائل الخیرات شریف کو اپنے اوپر لازم کرو۔ صرف 10 منٹ لگتے ہیں ایک چیپٹر پڑھنے میں، اور جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو کبھی 6 اور 7 منٹ میں بھی نپٹ جاتا ہے۔ درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات کو اپنے وظیفے، اس کتاب کو پڑھنے والے ولی بن گئے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، بہت بڑی چیز۔ میرے بھائی جس درود کو پڑھنے سے شہد کی مکھیاں کڑوے کسیلے پھولوں کو شہد میں تبدیل کر دیں گے، اس درود کی برکت سے ہمارا کون سا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو درود پڑھو، درود درود درود۔ بلکہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں درود کے رنگ میں اتنا رنگ جاؤ کہ سوتے رہو تو بھی تمہارا دل درود پڑھتا رہے۔ درود کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ درود پھر درود ہے، درود صرف درود ہے۔ ایک بار درود کی طرف آ کر کے دیکھو، درود شریف پڑھ کر دیکھو تو وہ سنگ تراش تھا، پتھر تراشنے سے پہلے روزانہ ہر ایک چیپٹر، دوسرا پتھر تراشنا، دوسرا چیپٹر پڑھا، دوسرا باب پڑھا، تیسرا پتھر تراش، وہ پڑھتا رہتا تھا، پتھر تراشتا رہتا۔ اور اس کو جب درود پڑھتا ہے نا تو آدمی حضور یاد آتا ہے، اور جب حضور یاد آتے ہیں، حضور کب یاد آتے ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں پھر وہ ہمیں یاد آتے ہیں۔ سلی گڑی والوں وہ تو ہمیں ہمیشہ یاد ہی کرتے ہیں، یہ تو اور بات ہے کہ ہم انہیں بھول گئے۔ جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، حضور کو یاد کرتے رہو۔ پھر دیکھو نصیبہ کیسے چمکتا ہے۔ کیا ہوا؟ رو رہا ہے، حضور کی یاد میں رو رہا، اور حضور کے عشق میں رونے سے بڑی بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہرحال روتے روتے آنکھ لگی،
تو کیا دیکھا؟ ایک تخت بچھا ہے. اللہ کے رسول اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس سے کہتے ہیں اے نوجوان میرے گنبد کا کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم آؤ اور آ کر اس کو تعمیر کرو. یہ دیوانہ جیسے ہی یہ حضور کی طرف سے دعوت سنتا ہے خواب میں آنکھ کھل جاتی ہے اور پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. دیوانے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جھولا اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا. نہ ٹکٹ ہے نہ پیسے ہیں، اس زمانے میں ویزا اور پاسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا. اللہ اکبر. وہ نکلا تو کیا دیکھا؟ ایک جہاز ہے جو جدہ کی طرف جا رہا ہے، مگر ملاح کے لاکھ کوشش کرنے پر وہ جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اللہ، اندازہ تو فرمائے میرے نبی کے اختیار پھر اختیار ہے. ارے جو ہواؤں کو روک دے، جو چاند کے ٹکڑے کر دے، سو سورج کو پلٹا دے، اس کے لیے جہاز کو روکنا کون سی بڑی بات ہے. اللہ اللہ، میرے نبی کے اختیار کا عالم تو یہ ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. اللہ اللہ، جہاز رکا ہے، کوششیں ہو رہی ہے، جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. اس دیوانے کو بوجھل قدموں سے لوگوں نے جہاز کی طرف آتا دیکھا. ملاح نے کہا کہ کوئی نورانی صورت والا ایک اللہ کا فقیر معلوم ہوتا ہے، اسی لیے شاید جہاز نہیں چل رہا ہے. اس سے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مدینے جانا ہے. جہاز جدہ جا رہا تھا، اس نے کہا مدینے جانا ہے. عاشقوں کی طبیعت یہی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. جس نے کہا تھا مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے. آؤ بیٹھو. جیسے ہی جہاز کے اندر اس عاشق کو بٹھایا، تھوڑی سی حرکت پر جہاز چلنے لگا. اب ذرا توجہ کرنا، عاشق سر جھکا کر بیٹھا ہے. دن تیزی کے ساتھ گزرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہجر کے لمحات بہت جلدی نہیں گزرا کرتے، وصل کے لمحات بہت تیزی سے گزرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم جیسے گرے پڑے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اڑ کر کے چلے جائیں. وہ تو بہت بڑا عاشق تھا، وہ تو سچا عاشق رسول تھا، اس کے لیے بہت بار ہو رہا تھا. بہرحال جدہ کے قریب جب جہاز پہنچا، اس کو خیال آیا سب کو اس کے معلم لینے آئیں گے. میرا تو کوئی معلم ہی نہیں ہے، مجھے کون لینے آئے گا. لیکن جیسے ہی جہاز سے اتر رہے تھے، حیرت ہوئی کہ مدینہ منورہ کے گورنر، مدینہ منورہ کے خلیفہ وہاں پر موجود ہیں اور ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں گجرات سے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سنگ تراش تم ہو. گجرات کے سب لوگ بڑھتے جاتے ہیں. آخر یہ جھولا لے کر پھٹے پرانے کپڑے پر اللہ اکبر، اللہ کا فقیر عاشق رسول درود پڑھتے نکلا. تو کہا تم سنگ تراش ہو، گجرات سے آنے والو؟ ہاں میں ہی ہوں. لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میں سنگ تراش گجرات سے آنے والا ہوں؟ اللہ اکبر. اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شریف مدینہ ہوں، مدینہ منورہ کا گورنر ہوں. مدینہ کا گورنر میرے لیے پوچھ رہا ہے؟ آخر تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں گجرات کا سنگ تراش ہوں؟ کہا سنو، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور میرے آقا نے فرمایا شریف مدینہ اگر مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو تو میرا ایک عاشق سنگ تراش گجرات سے آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنا گویا تم نے میرے نعرہ تکبیر مہمان بنانا. واہ واہ واہ، مجھے اپنا مہمان بنا دیا. اللہ اکبر. عاشق سو رو پڑا. میں تو سوچ رہا تھا مجھے جدہ سے کون لے جائے گا، مگر وارے مصطفیٰ جان رحمت تمہاری مہمانی پر قربان، تمہاری شان میزبانی پر قربان. وقت کے تاجدار کو ایک فقیر کے لیے ساحل سمندر پہ کھڑا کر دیا اور اس کے بعد شریف مدینہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس عاشق رسول کو مدینہ منورہ لے جاتا ہے. یہ کھا لے، یہ کر لے، وہ کر لے. کچھ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں اسی کام سے مجھے جانا ہے. کیا کام سے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا میرا کنگرا ٹوٹ گیا ہے، گنبد کا تمہیں تعمیر کرنا ہے. ارے کروڑوں امتیوں میں کنگرے کی تعمیر کے لیے نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ درود پڑھنے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے، حضور کے ڈنکے بجانے والے عاشق پہ پڑ
رہی ہے، اللہ اکبر، وہ پھر عاشق رسول غسل کرتا ہے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ساز و سامان لے کر گنبد کی طرف چڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، ہزاروں اقطاب و ابدال نگاہوں سے جس گنبد کو بوسہ دیتے ہیں، اس گنبد پہ چڑھنے کا شرف جسے نصیب ہو رہا ہے، وہ گجرات میں ایک معمولی سا سنگ تراش ہے۔ اندازہ تو فرمائے، کمر میں رسی باندھ کر وہ چڑھا، اس کے بعد اس نے گنبد کا کنگرا تعمیر کیا۔ سب انتظار میں کھڑے تھے، چلو آئیں گے تو خدمت کریں گے، آئیں گے تو میزبانی کریں گے، آئیں گے تو مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن جب کنگرا تعمیر ہوا، وہ گنبد پہ لپٹ گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی، لوگ انتظار کر رہے تھے، آؤ تو خدمت کریں، آؤ تو خدمت کریں۔ جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو خادموں کو اوپر چڑھایا گیا، تو لوگوں نے بتایا اس کی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ دیکھو درود نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے جب بھی حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو۔ واجب کتنی مرتبہ ہے، فرض کتنی مرتبہ ہے، میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا۔ میں تو کہتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں، جب جب یار کا نام لیا جائے تب تب حضور پہ درود پڑھا جائے، جب جب یار کا نام لیا جائے حضور پہ درود پڑھا جائے۔ تیسری اور آخری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب میں تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ، جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائیں، ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اوپر جنت لازم نہ کر لیں تو ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ حضور فرماتے میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ آج ماں باپ مسئلہ کشمیر بنے ہوئے، ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہے، ماں باپ کی اہمیت بھی نہیں ہے، ماں باپ سے تعلق بھی قلبی نہیں ہے، بلکہ حالات یہ ہیں اگر پکنک پر جانا ہو، پارٹی میں جانا ہو، دوستوں کے ساتھ کھیل کود کے لیے جانا ہو، کافی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ہر دوست اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے یا کارڈ نکالتا ہے، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا۔ اور جب ماں باپ دواخانے میں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو چاروں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، پانچوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تو بل دے گا تیری ماں نہیں ہے، تو بل دے گا تیرا باپ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں جو ماں باپ جنت کی تمہارے لیے، آج ان ماں باپ سے تم دور ہو۔ جنت کو جنگلوں میں جلسوں میں تلاش کرنے والوں، جنت نہ جنگلوں میں ملے گی نہ جلسوں میں ملے گی، جنت تو تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کی شکل میں موجود ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ میں چند دنوں پہلے سوراشٹر گجرات کے علاقے میں گیا تھا، وہاں کے لوگ سیدوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بالکل بارڈر کا جو علاقہ ہے، باڑمیر وغیرہ کا علاقہ، کئی فٹ دور جوتے اور چپل اتار کر پھر سیدوں سے ملنے آتے ہیں اور بغیر نظر کے کوئی نہیں ملتا۔ میں خوش ہوا، لیکن میں نے ان سے کہا جتنے جوتے چپل اتار کر کے تم ہم سے مصافحہ کر رہے ہو، ہاتھ چوم رہے ہو، پیر چوم رہے ہو، میں دعا دیتا ہوں اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، لیکن جو رویہ ہمارے ساتھ ہے، کیا یہی رویہ تمہارا تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہے؟ واہ 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 واہ۔ ابھی علامہ روح الامین صاحب تشریف لائے، علامہ نذیر صاحب، یہ سید مفتی سید احمد کبیر صاحب، اور بھی علماء ہیں، ہم بھی آئیں، مولانا صدیق صاحب، علامہ صدیق صاحب بھی۔ آپ کی سب کی تمنا یہ ہے ایک بار مسافرہ، جی ایک بار مسافرہ، ہاتھ چومنا ہے۔ میں اس پہ کبھی لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ویسے ہاتھ چومنے کے بڑی تاریخی نشانات ہاتھوں پر موجود ہیں، مجھے اس پہ غصہ بھی نہیں، اور میں تو کہتا ہوں بزرگوں کے ہاتھ چومنے کا موقع ملے تو چوم لو، کیونکہ امام حسن بصری کے ایک بادشاہ نے ہاتھ چومے تھے، اللہ نے صرف ہاتھ چومنے پہ اس کو جنت دی۔ اللہ سبحان۔ لیکن میں یہاں آپ سے سلیگوڑی والوں اور اپنے نوجوانوں سے، اپنی مائیں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ سیدوں کے ہاتھ چومنے کے لیے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے ایک دوسرے پہ گر پڑتے ہو، مگر یہاں جتنے علماء بیٹھے، اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، صحیح کہوں تو میری تائید کریں گے۔ آپ کوئی بھی سید صاحب، یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں، کوئی اور کہے گا تو اس کو غلط رنگ دیں، کوئی بھی اتنا ہی بڑا سید
اگر آپ کے لیے دعا کرے سید کی دعا قبول ہوتی، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو وہ تمہارے حق میں سید کی ہوئی دعا بھی رد کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قبول ہوتی، لیکن وہ رد کر، وہ بے نیاز، اس کو قبول کرنا اس پہ لازم نہیں ہے۔ بے شک اللہ پر کچھ لازم نہیں ہے، بے نیاز ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اگر ساری زندگی کی عبادت کو رد کر دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں رد کیا۔ کتنا بھی بڑا ولی، میں یہ بات علماء کی موجودگی میں، مفتیوں کی موجودگی، مفتیان کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، پھر یہ کہہ رہا ہوں ان کو حق ہے میری اصلاح کرنے۔ کتنا بھی بڑا ولی اگر دعا کرے، اللہ بے نیاز ہے، ولیوں کی دعا وہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو وہ ولی کی دعا جو آپ کے حق میں ہو رہی وہ رد بھی کر دے، کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، پوسیبل ہے، ممکن ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میرے بھائی، جب اس نے کسی ہزاروں سال عبادت کرنے والوں کی عبادت کو رد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، بلام و باور کا انجام کیا ہوا؟ میرے بھائی غور کرو، سوچو، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو اذیت دینے والوں، کسی کی بھی دعا، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے سید، بڑے سے بڑے پیر کی دعا اللہ قبول ہی کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو رد کر دے۔ لیکن اللہ کے سچے رسول نے فرمایا، جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ مولانا ذیشان جیسے ناظم حضرات جب ہم لوگ اسٹیج پر آتے کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھو تو عبادت کا ثواب، عبادت۔ میں کہتا ہوں اگر جو گمان کیا ہے واقعی ہم ویسے نیک ہیں تو عبادت کا ثواب ملے گا، ورنہ منبر پر سر جھکا کر مکاری کر رہے ہیں اور کمرے میں جا کے گڑبڑ کر رہے ہیں تو کیا عبادت کا ثواب ملے؟ نمازوں میں سوتے پڑے تو کیا عبادت کا ثواب ملے؟ جنتیوں کو دیکھ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے، جہنمی اور بے عمل لوگوں کو دیکھ کر کے عبادت کا ثواب تو نہیں ملتا ہے۔ یہ بات تو ہے نا، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا۔ کوئی کتنا بھی میک اپ کر کے آئے منبر پہ، آپ اس کو دیکھ کر کے اگر چلے وہ واقعی نیک بھی ہے تو ثواب جو ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا، جتنا ملے گا ملنا اتنا ملے گا۔ لیکن وہ ماں باپ جن کے سیدھے سادے چہرے جس پہ جھریاں پڑی ہیں، کوئی میک اپ نہیں، کوئی صابن نہیں، کوئی فیس واش نہیں، لیکن اور پھر یہاں عبادت کا ثواب تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر، نماز نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر، اگر واقعی جیسے دکھتے ویسے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مکاری میں متقی بنتے ہیں اور تنہائی کے اندر شیطان کا ننگا ناچ بنتے ہیں، الا ماشاءاللہ تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مگر سن لو، یہاں تقوی کی پرہیزگاری کی بنیاد میں ثواب ہے، لیکن تمہارے ماں باپ نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہے، نہ نیک ہے، نہ متقی ہے، صرف ماں باپ ہے اور ان کی فرما بردار اولاد ہو، تم ان کو جب دیکھتے ہو تب اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب ہے نعرہ تکبیر، سال میں ایک مرتبہ نفلی ذی الحجہ کو حج کرتا ہے اور پتہ نہیں قبول ہے کہ رد ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے۔ اے ماں باپ کو دیکھنے والے، تو جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ تجھے اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 مرتبہ دیکھے تو 10 مرتبہ، 20 مرتبہ دیکھے تو 20 مرتبہ، 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ۔ افسوس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی آ کر میرے پاس 10 منٹ تو بیٹھتے ہو اپنے ماں باپ کے پاس؟ نہیں بیٹھتے۔ اور ایک بات آپ سن لیں، ہم بچے تھے جتنی ضرورت ہمیں اپنے ماں باپ کی تھی، بڑھاپے میں اتنی ہی ضرورت ہمارے ماں باپ کو ہماری ہوتی ہے۔ ماں باپ کو کچھ مت دو، صرف جا کے بیٹھ بھی جاؤ نا تو ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ چوم لو تو ان کا سینہ 56 کا ہو جاتا ہے۔ یہ سود خوروں کے سینے کیا 56 کے ہوں گے؟
یہ سینہ چھپن کا ان کا ہوتا ہے جو ماں باپ کے جب تم ہاتھ چومتے ہو، جب تم ان کی قدم بوسی کرتے ہو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، آج کل کے نوجوان چھوکروں کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض. یہاں تک فرمایا اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ اس کی نمازیں اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. ماں باپ کو بہن کے یہاں چھوڑ دیا، ماں باپ کو یہاں چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی نہ کر لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، جنتی نہ ہو جائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے اور اسی پہ میں بات پوری کرتا ہوں. آج کل کے نوجوان چاہتے ماں باپ کو چھوڑ کے سب حاصل کر لیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. کوئی خوشی تمہارے دامن میں نہیں. بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، آگاہ کر ہم تو اپنے مخالفین کے لیے بد دعا نہیں کرتے، آپ تو ہم سے محبت کرتے. نعت خانوں پر آپ پیسے لٹاتے ہو، دینا چاہیے نعت خانوں کو، نظر منع نہیں کرتا، میں کسی چیز سے منع نہیں کر رہا. کیا ایسے کبھی ماں باپ پہ بھی لٹایا ہے؟ اپنے پیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کبھی ماں باپ کے آگے بھی کھڑے رہے ہو؟ اپنے مرشدوں کے جوتے سیدھی کرنے کے لیے جھگڑتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کے بھی جوتے ایسے سیدھی کرتے ہو؟ یہ بات میں آپ سے کہہ دوں، تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہے. اگر تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، میرے بھائی اپنے ماں باپ کے تم جوتے کبھی سیدھے نہیں کرتے. اپنے ماں باپ پیروں کو بلاؤ گے تو دیسی کھینے میں دیسی گھی میں کھانا پکاؤ گے، پکاؤ، مجھے منع نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں کسی چیز پہ. لوگ برا میں کیوں منع کروں گا؟ میں کہتا ہوں وہ بھی کرو، لیکن پہلے نمبر پہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ ہے. اگر آپ نے کسی کی مرید نہیں ہوئے، ایک بات یاد رکھنا، اگر پیر کامل نہیں ہے تو وہ آپ کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا. لیکن ماں باپ کامل نہ بھی ہو، نہ متقی ہے نہ پرہیزگار ہے، اگر وہ دعا کر دیں، پیر کے خدا تک پہنچانے کے لیے کامل ہونا ضروری ہے. لیکن ماں باپ بے نمازی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، کچھ بھی ہے، ان کی دعا لگ گئی تو جہاں تک پیر نہیں پہنچا سکتا اس کی آگے تمہیں ماں باپ کی دعا پہنچا. میں اپنی پوری گفتگو کا ذمہ دار اکیلا ہوں، میں اپنی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. یاد رکھنا، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں، آج ماں باپ مسجد کے سینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، آج ماں باپ سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں. مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں کا یہ حال ہو گیا کہ وہ کتوں کو تو بستر میں لے کے سو رہے ہیں اور ماں باپ کی کھٹیا کو گھر کے باہر کر دیا ہے. اللہ اکبر. جس دن تمہیں ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اس دن یہ چہرے رخصت ہو چکے ہوں گے. آج یہ ایک فقیر بے نوا کے دل کی صدا ہے. تقریر تو آپ سن چکے علامہ صاحب سے، میں کوئی مقرر ہی نہیں ہوں، یہ صرف ایک فقیر بے نوا کی آواز ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. لوگ ہم سے کہتے ہیں میرے ابا نیک نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ابا کے نیک ہونے کی وجہ سے تعظیم نہیں ہے، ابا کے ابا ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے، اماں کے اماں ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے. اور یاد رکھنا، اگر تم ان کا پاخانہ بھی دھلا دو تو بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں ماں کا پاخانہ دھلاتا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میری ماں نے بچپن میں میرا پاخانہ دھلایا، میں نے بڑھاپے میں ماں کا دھلا دیا، برابری ہو گئی؟ میرے آقا نے مسکرا کے کہا ماں میں اور تم میں فرق یہ ہے، جب ماں تمہارا پاخانہ دھلاتی تھی تو دعا کرتی تھی اللہ اس کی عمر دراز کر، اور جب تم لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کا پاخانہ دھلتے ہو تو دل سے دعا کرتے ہو بہت بیمار ہے اللہ اس کو اٹھا لے. دونوں کی سوچ میں فرق ہے. یاد رکھنا، ماں باپ بستر پہ ہوں، ہنسنے کی بات نہیں میرے جوانوں، ماں باپ بستر پہ ہوں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ان کی دعائیں ولایت کے مقام تک پہنچا سکتی ہے، ان کی دعائیں تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے. کہاں کہاں دھکے کھا
रहे हो, ताबीज से किस्मत बदलना चाहते हो, याद रखना सबसे बड़ा ताबीज तुम्हारे घर में है। वो जब हाथ उठा दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी कायनात किसी के लिए दुआ करे और अकेली माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, अकेले माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी। और पूरी कायनात दुआ करे, अकेले माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ अल्लाह अकबर रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। हजारों साल की मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां माँ बाप की दुआ पहुंचाती है। दुआ ले लो, अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप को राजी करो। एक बात बताऊं, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, बाप कितना। एक बाप अपना पूरा शबाब अपने बेटे के लिए कुर्बान। ये जो जवान हुए हो ना, माँ बाप को आंखें दिखाते हो जवान, इसमें बाप ने पूरा शबाब निचोड़ा है, पूरा शबाब। न सर्दी देखा, न गर्मी देखा, न बरसात, कुछ नहीं देखा। आज तो माल की फरावानी है। आज से 20-20 साल पहले हिंदुस्तान में इतना माल नहीं था। अक्सर लोग गरीब थे, चंद लोग मालदार थे 50 साल पहले। हाँ, बिस्तरों पे पेशाब करने वालों, तुम्हारे गीले बिस्तर पे माँ बाप सोते थे और तुम्हें अपने सीने पे तुम्हें अपने सीने पे सुलाते थे। नींद थक के आता था बाप मेहनत करके, और आधी रात को जब तुम्हारा पेट दर्द करता था तुम रोते थे, बाप गुस्सा नहीं करता था, गोद में उठाता था, तुम्हारी माँ को देता था, देखो इसको क्या हो गया। माँ दूध पिलाती थी फिर भी चुप नहीं होते थे। माँ जानती थी कि वो तुम उसकी बात नहीं समझते, फिर भी वो मुंह चूम के कहती थी मेरे लाल तुझे क्या हो गया, बताना तुझे भूल गई। जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता, एक गिलास पानी, तुम उसको थैंक यू कहते, शुक्रिया कहते। जिसने अपने खून को दूध की शक्ल में 2 साल तक कतरा कतरा तुम्हारे वजूद में निचोड़ा, उनको थैंक यू कहना भूल गए। बताओ कहां है, किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो। आज कहते हो रिश्ते नहीं आते, माँ की दुआ से खुदा मिलता है। रिश्ता क्या चीज है, खुश तो करके देखो अपने माँ बाप, अपने माँ बाप को राजी तो करके देखो। और मैंने देखा, ये मेरा तजुर्बा है, सबको राजी करना मुश्किल है, अल्लाह रसूल को राजी करना और माँ बाप को राजी करना बहुत आसान है, बहुत आसान। इनके कदम तो पकड़ के देखो, इनके पास बैठो ना, एक माँ को ऐसा लगता है जैसे मैं मलिका बन गई हूं जब उसका बेटा उसके गोद में सर रख कर थोड़ी देर लेटता है। तुम्हें बड़े बड़े अलकाबात अच्छे लगते हैं, सर सर, हजरत, किबला, काबा, याद रखना सारे अलकाबात में दिखावा हो सकता है, सारे अलकाबात जरूरत के तहत हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं सच्ची कहूं, पूरे हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सब सुनकर दिल को तसल्ली नहीं होती। लेकिन जब घर जाते हैं, एक मर्तबा माँ बेटा कह के पुकारती है, सारे अलकाबात का हुस्न उस एक लफ्ज बेटा के अंदर सिमट कर आ जाता है। और एक बात याद रखना, जिस दिन ये बेटा कहने वाली आवाज न रहेगी, तुम तलाश करो, ढूंढोगे, तुम ढूंढोगे, तलाश करोगे मेरे अजीज, मेरे भाई, तुम तलाश करोगे। बल्कि उस वक्त तो तुम दुआएं करोगे, काश कि अम्मी ख्वाब में दिखती तक नहीं, मगर फिर वही चेहरे, कदरे नेमत बादे ज़वाल, जब ये चेहरे मट्टी में मिल जाएंगे, कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। आज इनकी कदर कर लीजिए। मैं आपको खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ और अपनी बात को आखिरी हैसियत देते हुए अर्ज़ करता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बात आपको कितनी पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मेरी हैसियत आपके मेज़बान की नहीं, आप मेरे मेहमान नहीं, आप मेरे लिए मरीज की हैसियत रखते हो। डॉक्टर न मरीज की पसंद की दवा देता है, न अपनी पसंद की, वो ज़रूरत की देता है। मैं बस आखिरी इतनी बात कह करके जा रहा हूँ, मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, एक वक्त तो आएगा तुम अपनी माँ को जरूर याद करो, तुम अपने बाप को जरूर याद करोगे, उनकी मोहब्बतें हैं। और एक ये भी सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान,
سید صاحب واز فرما رہے ہیں یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. آپ کتنی اچھی اور نصیحت والی باتیں ہو رہی ہے، رو رہے ہیں علماء سے لے کر عوام تک، لیکن یہ سیلفی لینے کے چکر میں اور فوٹو کھینچنے کے چکر میں یہ بہت غلط بات ہے. آپ سبھی حضرات بیٹھیں، بڑی مہربانی ہوگی. آ رہے ہیں مہمان، بلایا گیا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں. سید صاحب کی تقریر سماعت کریں. سب لوگ جب تک درود شریف پڑھ لیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھی، مولانا محمد وعلی آلہ، مولانا محمد حبیبنا، سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ، مولانا محمد. حضرت آ رہے ہیں تو راستہ چھوڑ دیجئے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم سیدنا مولانا محمد حبیبنا، مولانا محمد. حضرات محترم، میں گزارش کر رہا ہوں کہ راستہ چھوڑ دیں. جناب حضرت علامہ و مولانا صدیق حسن صاحب جھارکھنڈی بابا، آپ کی فرمائش پر حضرت علامہ و مولانا نذیر عالم صاحب نے آپ کے سامنے روبرو کرانے کے لیے ممبر نور پر لا رہے ہیں. اور یہ میں ادب اور احترام کے ساتھ سبھی نوجوانوں سے اور والنٹیئر حضرات سے، رضاکار حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کو اوپر تیزی کے ساتھ لائیں. سید صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، تقریر اور رکی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک آل رسول ممبر نور پر تشریف فرما ہے. علماء سے گزارش کروں گا کہ راستہ چھوڑ دیں، ان کو آنے دیں. ایک بار نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر. بلند آواز سے جو جہاں ہے بیٹھ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یادگار اولیاء کانفرنس حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، حضرت کی تقریر سماعت کریں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے جھارکھنڈی بابا تشریف لا چکے ہیں، ان کی تقریر بھی آپ کو سماعت کرنی ہے. حضور سید امین القادری صاحب کی تقریر سماعت کریں. ہو گیا بھائی، ڈھائی بجے تک کا ٹائم تھا میرا، اور 2:02 ہو رہے ہیں، اور علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، علامہ صدیق صاحب قبلہ. اب یہ ان کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے میں اپنی گفتگو کو یہاں پر تمام کرتا ہوں. اچھا، ایک بار سب درود شریف پڑھیں. رب درود شریف پڑھیں سب لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ سید. تو میں آخری بات کے طور پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، ان سے بڑا مرشد، یہ جہاں تک ان کی دعا بہت پاورفل دعا ہے، اور یہ نیک ہونے کی وجہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی زبان سے نکلا ہے نا کہ ان کی دعا قبول ہے، تو وہ قبول ہے. پتھر پہ جو لکیر بنتی ہے نا، اس سے مضبوط، پتھر کی لکیر سے مضبوط مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ماں باپ کی دعا قبول ہے تو پھر قبول ہے. اور یہ ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. میرے بھائی اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا. اگر تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارا دل دکھائے گی.
अगर तुम उनको तड़पाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें तड़पाएगी, अगर तुम अपने माँ बाप को तरसाओगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हें तरसाएगी। बल्कि सिर्फ सूफिया तो यहाँ तक फरमाते हैं कि हर बंदे को मरने के बाद उसके अमल पर अजाब दिया जाता है, मगर माँ बाप का गुस्ताख, बेअदब और दिल दुखाने वाला दुनिया ही में जलील होकर मरता है। माँ बाप के गुस्ताख को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक कि वो जलील न हो जाए, लेकिन उसके बाद भी माँ बाप को कितना ही सता लो, कितनी तकलीफ पहुंचा लो, कितनी अजियत दे दो, वो बहुत जल्दी से तुमसे नाराज नहीं होते, वो तुमसे प्यार करते। बहुत एक बात को, बहुत बेलोस मोहब्बत है माँ बाप। हर बंदा हमारी सिफत से मोहब्बत करता है, इस पे ध्यान देना, तवज्जो है। अब आपने कहा उलमाए किराम का हुक्म है तो इनके हुक्म पर अमल करने में कोताही ना हो जाए। मैं सिर्फ इनके हुक्म पर अमल करती रस कर रहा हूं। तवज्जो करें, आप समझते हैं इस बात? हर बंदा अपनी सिफात से मोहब्बत करता है, हमारी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। आज आपने सिलीगुड़ी के अंदर अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब को बुलाया, अल्लामा सिद्दीक साहब को, मुआज़ ईशान साहब को, इनको बुलाया, क्यों बुलाया पता है? ये मुक़र्रिर है इसलिए बुलाया, ये नाज़िम है इसलिए बुलाया, ये आलिम है इसलिए बुलाया, ये पीर है इसलिए बुलाया, ये लोग तकरीर कर लेते हैं इसलिए बुलाया। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना, करोड़ बार ना करे, दुश्मनों के कान बहरे हो, खाकम बदहिन, अगर तकरीर करने के काबिल हम लोग न रह जाएं, कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। मतलब आपको हमसे प्यार नहीं है, सच्ची बात। ये जो अल्लामा सिद्दीक साहब के पीछे भाग रहे हो, अल्लामा रूहुल अमीन के पीछे भाग रहे हो किसी और, तो आपको हमसे प्यार नहीं है। तकरीर अच्छी करते हैं, तकरीर से प्यार, नात अच्छी पढ़ते हैं। बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर बैठ जाओ। पीछे लोग देख नहीं पा रहे हैं, सामने बीच में जो नौजवान है बराए करम बैठ जाएं। गुफ्तगू अच्छी हो रही है, समाअत करें, बैठ जाइए। पीछे वाले देख नहीं पा रहे हैं जी, बहुत अच्छा, सुभान। तो सब हमारी सिफात से मोहब्बत करते हैं, कोई हमारी जात से मोहब्बत, जात से मोहब्बत सिर्फ माँ बाप करते हैं। बीवी भी जो है ना हमारी जात से मोहब्बत नहीं करती, बीवी भी, इसलिए वो सिफात से, शौहर होना सिफत है, जब तक शौहर है मोहब्बत है। अगर अल्लाह ना करे तलाक दे दिया, जुदाई हो जाए तो नफरतें हैं, ये बात याद रखना। जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे दो ही हस्तियां हैं जो हमारी जात से मोहब्बत करती है, सिफात से कोई लेना देना नहीं। एक तो हमारा रसूल, एक हमारा नबी, एक हमारा नबी जो हमारी सिफात से नहीं, उन्हें लेना देना है नहीं इस पर कि अमीरुल कादरी नेक है कि बद है। रब्बे हबली उम्मती, हाँ, ये काला है कि गोरा है, इसका नसब क्या है, कोई लेना देना नहीं, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, बल्कि वहां तो बस उम्मती है, इसलिए प्यार है। और इतना प्यार है कि सजदे में सर है और रब्बे हबली उम्मती की सदा है। ये महबूब है, हमारे आका हैं, उम्मती से प्यार है। पापी है तो उम्मती से प्यार, बल्कि अल्लाह पर इतना प्यार है कि जब खुदा के कुर्ब में पहुंचे तो अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उलमा मौजूद है, अस्सलामु अलैका जवाब ये बनता है, क्या बनता है? अस्सलामु अलैका, वस्सलामु अलैया। अलैका का जवाब अलैया बनता है, अलैना नहीं बनता। मगर रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अस्सलाम वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि हम पर सलाम में वाहिद का सेगा है और जवाब में जमा का सेगा है, और जमा में भी फिर सालिहीन को अलग किया है। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर भी और तेरे नेक बंदों पर भी। तो ये हम में कौन है? अल्लाहु अकबर। नेकों को अलग किया क्योंकि वो सलाम के काबिल थे, लेकिन गुनहगारों को अपने साथ समेट लिया कि इनके गुनाह की वजह से इनको अलग न कर देना, इनको छाट न देना, महबूब की वजह से इन मुजरिमों पर भी सलाम।
से, और ये उम्मत का हाल देख लो। और दूसरा कौन हमसे प्यार करता है? उन्वान के तहत हमारे माँ बाप। जब हम मुकर्रिर नहीं थे तो भी वो हमसे प्यार कर रहे थे, हम नातखा नहीं थे तो भी हमसे प्यार कर रहे थे, गलाजत धुला रहे थे तो भी प्यार कर रहे थे, नाक बह रही थी तो भी प्यार कर रहे थे, बिस्तर में पेशाब कर रहे थे तो भी प्यार कर रहे थे। अब आप मुझे बताएं ना, अगर आज किसी मुकर्रिर की नाक बह जाए ना, समातों पे गिरा गुजर रहा होगा, लेकिन बहुत बुरी बात करके बहुत अच्छा फलसफा समझाने की कोशिश। इसलिए समातों में बार मैं ऐसी बात नहीं करता, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, वरना हमारे यहाँ मसलक ये है, सूफिया का मसलक, कि हमें अबे कहने से भी मना किया गया। एक मर्तबा ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज एक मुफ्ती साहब से, जो हकीम भी थे, दोस्त भी थे, उनसे मिलने गए तो एक हिंदू आया दवा लेने के लिए, उसका नाम बन्नू था। तो उन्होंने कहा अबे बन्नू बाद में आना। तो बंदा नवाज सरकार ने कहा मुफ्ती साहब आप भी अबे बोलते हो, आप भी अबे बोलते हो? तो उन्होंने कहा हज़रत वो हिंदू था ना इसलिए मैंने, काफिर था इसलिए अबे बोला। तो बंदा नवाज फरमाते हैं वो काफिर था ना, तुम तो मोमिन हो। सूफिया के यहाँ मखलूक खुदा को अबे कहना जरा कोई नाजायज और हराम नहीं है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बातों का जिक्र करूं तो यहाँ बहुत बातें हैं। ये आप तो माँ बहन तोलते हो, मेरे भाई आप क्या बात? गरीब नवाज कहते हैं जो किसी को गाली दे मोमिन को, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आप तो बीवी को ही माँ बहन की, आप तो भाई को ही माँ बहन की गाली दे, तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सूफिया का मसलक है, किसी काफिर को भी अबे। जब बंदा नवाज का ये आलम है तो गरीब नवाज की नुदरतों का आलम क्या होगा? और जब गरीब नवाज इतने बेमिसाल है तो रसूल आजम मुस्तफ़ा जाने रहमत की जबान का आलम क्या होगा? हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे गुस्से में जो बात की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे गुस्से में किसी से कोई बात की तो क्या कहा? तेरी नाक खाक आलूद हो। क्या कहा? तेरी नाक खाक आलूद हो। एक अजीज ने मुझसे कहा कि हुजूर ये क्यों कहते थे तेरी नाक खाक आलूद हो? मैंने कहा मुझे जो समझ में आता है वो ये है, और भी बातें हो सकती है मगर हम इश्क के बंदे हैं। मुझे कि तुझे अल्लाह सजदे की इतनी तौफीक दे कि तू जमीन के ऊपर नाक रख करके सजदा करे तो तेरी नाक उसकी वजह से खाक आलूद हो जाए। उस वक्त तो मुसल्ले तो थे नहीं ना, मानी और भी बनते हैं, लेकिन बस हम इश्क के बंदे हैं। बात ये है, आपको पता है हमारे बुजुर्गों का हाल ये था, हमारे बुजुर्गों की शान ये थी। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था कि हम अगर किसी आलिम की नाक निकल है तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते, लोग मुंह फेरने लगते, बल्कि तकरीर में पसीना ज्यादा निकले और ऐसे कपड़े पहने हो कि जिसमें पसीना दिखता है तो भी लोगों को घिन आती है। ये बात याद रखना। हाँ, आप मुझे बताएं, इतने बड़े मनसब पे फायज होकर सिर्फ नाक निकला है और पसीना निकला है तो हमें घिन आने भी चाहिए, तबीयत की नजाफत होती है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे माँ बाप तो हमारी गलाजतों के बाद भी, पाखाने के बाद भी हमसे प्यार कर रहे थे। तो सारी दुनिया आपकी सिफात से प्यार करती है और आप उन पे फिसल रहे हो, और जो सिर्फ आपकी जात से प्यार करते हैं। और वो रिश्ता कुदरत ने इतना मजबूत बनाया है, दोस्त में झगड़ा हुआ दोस्ती टूट गई, बीवी से इख्तिलाफ हुआ तलाक हुआ रिश्ता टूट गया, पीर से बया तोड़ दी रिश्ता टूट गया, मुकर्रिर से बातचीत बंद हुई रिश्ता टूट गया, इमाम मस्जिद से फारिग हो गया रिश्ता टूट गया। लेकिन ये माँ बाप है, माँ बाप नाराज हो तो भी रिश्ता नहीं टूटता, मर जाए तो भी रिश्ता नहीं टूटता। अगर कोई किसी के बारे में वो तेरा अरे वो फुला था ना, वो अब्दुल रहमान तक चला गया, इमाम साहब के बारे में कुछ कहा, लेकिन माँ बाप से कितने भी नाराज हो क्या कहेंगे? मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे माँ बाप, यानी माँ बाप का रिश्ता ऐसा है, ये टूट ही नहीं सकता। ये बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात जो कह रहा था उसको समझ ले, फिर बात खत्म होती कि आप माँ बाप को छोड़कर कुछ भी कर ले, आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, अल्लाह तक नहीं मिलेगा आपको। बस इस सिलसिले में जो आखिरी बात दर्द दिल के तौर पे पहुंचाना है, उसका माहौल बन गया। मैं इंतजार इसी का कर रहा था, आप थोड़ा सा बेचैन हुए थे। सुनिए, हमारी जमात में, हमारे बुजुर्गों में, सूफिया में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुल्तानुल आरिफीन
حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، سن لیں اس پر، حضرت بایزید سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ولیوں کی کائنات میں بایزید کو وہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے جو فرشتوں کی کائنات میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہمارے یہاں ولیوں کے صوفیہ نے مختلف طبقے بتائے، سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 28 درجے بتائے، بعض لوگوں نے 100 بتائے، بعض نے 70 بتائے، جتنے بھی ہو سب نے اپنے اپنے تجربے کے حساب سے بتایا ہے نا۔ تو مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ منصب ہیں، ولایت میں ایک منزل آتی ہے، ولایت میں ایک منزل آتی ہے، اس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ ولایت میں ایک منزل آتی ہے، آپ اس کو شاید اس اصطلاح کو صوفیہ کی نہ سمجھ سکیں، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو مقام حضوری ہے صوفیہ کے نزدیک، اس میں بندہ جدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر یار کا جلوہ اس کو نظر آتا ہے۔ بایزید بستامی بچپن ہی میں ولی بن گئے تھے، لیکن دل میں لالچ یہ تھی کہ مجھے مقام حضوری ملے، یعنی میں جدھر نظر کروں ادھر یار کا جلوہ نظر آئے۔ میرے امام نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے، جب فنا فی الرسول بندہ ہوتا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ مختلف مقام پر انہوں نے ذکر کیا ہے، جب بندہ فنائیت میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ مجھے مقام حضوری مل جائے، یعنی جدھر نظر کروں ادھر یار نظر آئے۔ ماں تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، ایک دن وہ ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس بیٹھ کہنے لگے امی مجھے مقام حضوری چاہیے، مجھے مقام حضوری چاہیے، اور میں رات دن عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر تمہیں پالنا ہے، تمہاری خدمت کرنا ہے، کمانا ہے، روٹی روزی کرنا ہے، اس میں عبادت کا موقع ملتا ہے، پھر کام پہ لگ جاتا ہوں، تو جو مقام چاہتا ہوں وہ مقام مجھے مل نہیں پاتا۔ اگر ماں تم اجازت دو تو میں جنگل میں چلا جاؤں، رات دن اللہ اللہ کروں، عبادت کروں، تو مجھے مقام حضوری مل جائے گا۔ ماں کا جواب تھا بیٹا ماں تو اولاد کی ہر خوشی کے لیے قربانی دیتی ہے، اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اللہ مل جائے گا تو میری طرف سے اجازت ہے، تم چلے جاؤ۔ بایزید بستامی 40 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، 40 سال تک کھانا نہیں کھایا۔ ہو سکتا لوگ اس کو کہانی قصہ سمجھے، لیکن 40 سال میں انہوں نے کھانا نہیں کھایا، درخت کی پتیاں کھاتے تھے اور اسی پہ سحری اور افطار کرتے تھے۔ بزرگوں نے لکھا کہ ان کی گردن ہری ہو گئی تھی درخت کی پتیاں کھاتے کھاتے، اور ان 40 سالوں میں کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا، بس یار کی عبادت میں مصروف، عبادت عبادت عبادت۔ ایک دن ایک جنگل سے دوسرے جنگل جا رہے تھے، بھولے بھٹکے ان کو بستی نظر آئی۔ جب بستی نظر آئی تو سلطان العارفین نے ذہن پہ زور دیا، تو لگے یہ تو میرے شہر کی بستی، یہ بستان کی بستی ہے نا۔ جب بستان میں پہنچے تو ماں یاد آئی، 40 سال کے بعد ماں یاد آئی۔ اتنے مصروف تھے عبادت میں کہ ماں کو بھی فراموش کیا، دوستوں کو بھی خود کو فراموش کر دیا خدا کی عبادت میں، اتنے مگن ہو گئے، اتنے ڈوب گئے خدا کی عبادت میں، محو عبادت ہو گئے۔ جب ماں یاد آئی تو خیال کہ چلو یار آج ماں سے ملتے ہیں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا تم بوڑھے ہو گئے، ماں تو انتقال کر گئی، فوراً خیال ہے اگر امی کا انتقال بھی اگر ہو گیا ہو تو کم سے کم ماں کی مزار پہ تو فاتحہ پڑھنے چلیں تو صحیح۔ جب گئے تو دیکھا کہ گھر سلامت ہے، سوچا گھر سلامت ہے، مکان سلامت ہے، مطلب مکین بھی سلامت ہے۔ سوچا امی سے مل لوں، دستک دوں۔ پھر خیال آیا بایزید تم نے بچپن سے آج تک کبھی ماں کو نیند سے نہیں اٹھایا، اب ماں کو نیند سے اٹھا کے ماں کو دکھ مت دو، اس کی نیند میں خلل مت کرو، توہین مت کرو، بیٹھو ماں کے جگنے کا انتظار کرو۔ بایزید بیٹھ گئے سلطان العارفین، اور بیٹھ کے ماں کے جگنے کا انتظار کرنے لگے تو ایک خیال آیا، 40 سال ہو گئے ماں سے جدا ہوئے، ماں بوڑھی ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا تو ماں تو اور بوڑھی ہو گئی،
बुढ़ापे की वजह से अगर माँ मुझे पहचान न सकी तो मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं ही बायजीद तेरा बेटा हूं? कैसे बताऊंगा? सोचा बचपने के कुछ वाकयात बताऊंगा, ये बताऊंगा, वो जो भी। इसी तरद्दुद और मकमसे में माँ बेदार हुई। जब माँ के कदमों की आहट सुनी, बायजीद खड़े हुए और जैसे ही 40 साल पुराने अंदाज में घर के दरवाजे पे 2 हाथ मारे, अंदर से आवाज आई, एक भर्राई हुई आवाज, बायजीद तू आ गया, बायजीद तू आ गया। दरवाजा खोला, बायजीद की आंखों में आंसू थे टप टप। बायजीद तुम तो सोच रहे थे 40 साल के बाद माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी? तेरी माँ ने तो आज तक तेरे दस्तक के अंदाज को भी फरामोश नहीं किया बायजीद। माँ तो दस्तक का अंदाज भी जानती है। दरवाजा खुला, माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा आ गया। माँ बच्चा बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, माँ के सामने तो वो बच्चा ही रहता है। माँ ने उसी बचपने के अंदाज में दोनों गाल पकड़े और गाल पकड़ के बेचैनी से कहा, तू आ गया बायजीद? हाँ माँ मैं आ गया। तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। बायजीद तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। जब माँ को यकीन हो गया कि मेरा बेटा आ गया, यकीन तो नहीं आ रहा था, कई बार में जब यकीन आया मेरा बेटा आ गया, तो माँ ने बड़ी सादगी से कहा, मेरे लाल क्या हाल कर रखा है? माँ खुदा की इबादत में ये मस्ती हो गई। माँ ने फौरन पूछा, जिस मकाम को पाने गए थे क्या वो मकाम मिल गया? मकाम हुजूरी पे फाइज हो गए आप? बायजीद ने कहा, नाकामी के जज्बे के मिले जुले लहजे में कहा, नहीं माँ, नहीं माँ, जो मकाम चाहता था वो मकाम नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। कितने साल हुए? 40 साल में मैंने अनाज नहीं देखा, आईना नहीं देखा, रात दिन इबादत में रहा और अभी तक वो मकाम नहीं मिला। माँ ने कहा 40 साल हो गए और ये मकाम तुम्हें नहीं मिला? नहीं माँ नहीं मिला, बस इतना सुनना था। माँ की ममता, अल्लाह अकबर, माँ की ममता जज्बे में आई और माँ की ममता के जज्बात, और माँ ने निगाह आसमान की तरफ उठाई। बेटे के गाल हाथों में है, बेटे का चेहरा हाथों में है, निगाह आसमान की तरफ है और आंखों में आंसू लेके कहती है, मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, 40 साल जंगलों बियाबान में गुजारा है। मौला जो मकाम चाहता है वो मकाम अता कर दे। बस ये 2 जुमले निकलने थे। बायजीद कहते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, सारे हिजाबात उठ गए और मकाम हुजूरी नसीब हो गया। बायजीद माँ के कदम पकड़ कर कहते हैं, मैं नादान था, खुदा को जंगलों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या खबर, खुदा जंगलों में नहीं, वो तो माँ की दुआओं से मिलता है, वो तो माँ की खिदमत से मिलता है। अल्लाह अकबर। 40 साल की इबादत जिस मकाम पर न ले गई, बायजीद को माँ के 2 जुमलों ने वो मकाम अता कर दिया। फिर बायजीद कहा करते थे, एक लम्हे के लिए भी यार का जलवा अगर नजरों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पे कुफ्र का फतवा दे दूं। ये बड़ा मशहूर उनका कौल है। अल्लाह अकबर। ये माँ की, ये आज तुम भाग भगा के शादियां करके कहां कहां जा रहे हो, याद रखना, अगर दामन में खुशियां चाहते हो, नेमतें चाहते हो और कामयाबी चाहते हो तो अपने दामन में माँ बाप की दुआ समेटो। हजारों साल की मेहनतें वहां नहीं ले जा सकती जहां माँ बाप की दुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ पाए, मेहनत करके इबादत करके मगफिरत न करवा ले, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। मेरे जिक्र के वक्त मुझ पे दुरूद न पड़े, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। माँ बाप को पाके खिदमत करके जन्नती न हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। ये तीनों काम कीजिए। रमज़ान शरीफ में खूब इबादत कीजिए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई है।
हर मेहमान हमारे लिए कीमती है ना। और मेरा बयान पूरा हुआ लेकिन अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मेहरबानी हंगामा मत कीजिएगा। इस तरह के प्रोग्रामात को सजाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, महीनों मेहनत की जाती है। जब ऐसी महफिलें सजती है, आप लोग एक लाउबाली हरकत की वजह से पूरी महफिल पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जलसे इस वक्त निगाहों में खटक रहे हैं, आप हाथ ऐसे चुमने दौड़ते हैं जैसे लगता है झगड़ा हो गया। अगर वो क्लिप बना करके लोग हासिदीन के हवाले कर दे कि इनके जलसों में झगड़ा होता है, तो कम से कम ये जो टूटी फूटी खिदमत हो रही है ना, ये भी कहीं हासिदीन की नज़र इसको ना लग जाए। हमारे जलसों का डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ तकरीरें तबलीग न करें, जलसे का माहौल तबलीग करे। गुजरने वाला बंदा देखे कि यार जब इनके जलसों के डिसिप्लिन का ये आलम है तो ये कौम कितनी डिसिप्लिन वाली होगी। तो ये अंदाज होना चाहिए। देखो, मिलो मुसाफा करो सब अपनी जगह, लेकिन मुसाफा किसी को धक्का दे के करना, ये धक्का देना तो ये नाजायज हुआ, मुसाफा करना तो ये सुन्नत हुआ। तो एक हराम काम, नाजायज काम करके आप एक मुस्तहब काम के लिए बढ़े, अच्छी बात नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजर अस्वद के लिए भी फरमाया कि भीड़ हो तो सिर्फ इस्तिलाम करो। लेकिन ये उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ कि उलमा का इस्तिलाम ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि इतनी अजीम चीज़ है। हाँ, फरमाया कि हजर अस्वद अल्लाह का हाथ है, दस्ते कुदरत है। जो अल्लाह से मुसाफा करना चाहते हैं वो हजर अस्वद को चूमे, गोया अल्लाह से मुसाफा करने के बराबर है हजर अस्वद का चूमना। लेकिन उसके लिए भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भीड़ हो इस्तिलाम कर लो, जो चूमने का सवाब है वो इस्तिलाम करने का सवाब है। तो अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब से आपको मुसाफा करने का शौक हो, निगाहों से बोसा दीजिए चेहरों का, निगाहों से बोसा दीजिए चेहरे का। और आज आपके लिए टास्क ये है, आज के लिए टास्क ये, मुझे मिलना बहुत पसंद है क्योंकि उलमा फरमाते हैं, सैयदी आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा, जहाँ 40 मोमिन जमा हो उनमें एक अल्लाह का वली होता है। तो मैं सोचता हूँ यार किसी बैठे हुए 40 में से कोई जो अल्लाह का वली होगा वही मुसाफा कर ले तो मुझ पर भी जहन्नम हराम हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। मैं खुद भी चाहता हूँ, लेकिन एक बात यह है, आज मैं आपसे किसी से मुसाफा नहीं करूँगा। क्यों? मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूँ आपको, और होमवर्क दे रहा हूँ। क्या? हाँ, तो सुनिए सुनिए, आप सुनिए, आपको आज मुझसे मुसाफा नहीं करना, और मैं आप पे पाबंदी लगा रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई अल्लामा रूहुल अमीन से मुसाफा आज नहीं होगा। क्यों? आज सिर्फ अपने माँ बाप से मुसाफा होगा। अगर आज आप अपने माँ बाप से जाके मुसाफा करके हाथ चूमते हैं, आइंदा जब आएंगे मुझे बताइए कि मैंने माँ बाप के हाथ चूमने शुरू कर दिए, फिर अपना हाथ आपको देंगे। जब तक आप चूमना चाहेंगे हाथ हमारा होगा, कब्जा तुम्हारा होगा। लेकिन आज आप नहीं, बोलो इस पे सब एग्री करते, सब एग्री करते। सिलीगुड़ी वाले वादे के पक्के हैं, वादे के पक्के हैं। मैं चेक करूंगा आज कि क्या वाकई आप वादे के पक्के हैं। अल्लामा रूहुल अमीन साहब बहुत देर से बैठे हैं, इनको इस्तिंजा की हाजत हो सकती है, इसलिए हम दोनों भाई यहाँ से जाएंगे। हाँ, हम दोनों भाई यहाँ से चले जाएंगे। आप लोग देखता हूँ चेक करके, अगर इस एक जुमले पर आपने अमल किया तो मैं समझूंगा कि पूरे जलसे पे आप अमल करेंगे, और इस एक जुमले पे आपने अमल नहीं किया तो फिर आइंदा साल के लिए मौआ नजीर जाने आप जाने, हम तो नहीं आएंगे। अगर आप तकरीर पे अमल नहीं करेंगे फिर क्यों आए भाई? क्योंकि तकरीर हमारा पेशा तो है नहीं। तो आप तकरीर पे अमल करेंगे तो हम बार बार आएंगे, बुलाएंगे तो भी आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो भी आएंगे। ठीक है, तब हम जरा चेक करते हैं। पहला जुमला, ये पैसे 2 मिनट के लिए खाली करें। अब हम चेक करते हैं, रूहुल अमीन भी जा रहे और उनके पीछे जिधर जिधर रूह गई उधर जिस्म जाएगा।